السلام علیکم دوستو۔ زمانہ قدیم سے ہی ریپ یعنی زنا بالجبر کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، جس کا مقصد دشمن کی ملکیت یعنی عورتوں کی تذلیل کر کے اپنی فتح مندی کو ثابت کرنا ہوتا تھا۔ ریپ کو تاریخ میں بطور جنگی ہتھیار کیسے استعمال کیا گیا، اس کی ایک مثال ایران کے قاجار خاندان کے بادشاہ فتح علی شاہ قاجار کی ہے، جس نے قفقاز کے علاقے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا تو اس کے فوجیوں نے نہ صرف مفتوحہ عورتوں کا ریپ کیا بلکہ ان کی دائیں رانوں کی ایک رگ کاٹ کر انہیں زندگی بھر کے لیے اپاہج بھی کر دیا۔ جب بھی یہ عورتیں لنگڑا کر چلتی تو دیکھنے والے پہچان لیتے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کا ایرانی فوجیوں نے ریپ کیا تھا، اور یہ کوئی اکلوتی مثال نہیں، تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سکندر اعظم سے لے کر دور جدید کی جنگوں تک میں مردوں کی لڑائی کا خمیازہ عورتیں ہی بھگتتی رہی ہیں۔ لیکن دوستو، تاریخ انسانی میں عورتوں پر ظلم و ستم اور وحشیانہ سلوک کی جو مثال جاپان نے دوسری جنگ عظیم کے دوران قائم کی، وہ دنیا میں آج تک تنازعات کا سبب بنی ہوئی ہے۔ آج کی جب جنگی عظیم دوم کو ختم ہوئے 75 سال گزر چکے ہیں، لیکن جاپان کے لیے اس کے پڑوسی ممالک چین، جنوبی کوریا اور فلپائن کی رنجشیں ختم نہیں ہو سکی ہیں۔ ان ممالک کے لوگ آج بھی جاپانیوں سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ جاپانیوں کی جانب سے ان ملکوں کی خواتین کے ساتھ برتا گیا وہ ناروا سلوک ہے جو جنگ عظیم دوم کے دوران روا رکھا گیا۔ جب جاپان کی امپیریل آرمی نے چین، جنوبی کوریا اور مشرق بعید کے دیگر ممالک پر قبضہ کیا تو یہاں انتہائی شرمناک اداروں کی بنیاد رکھی گئی۔ ان اداروں کو کمفرٹ اسٹیشن کا نام دیا گیا تھا۔ یہ کمفرٹ اسٹیشنز جاپان کے قبضہ شدہ ممالک میں جگہ جگہ اور شہر شہر میں پائے جاتے تھے۔ ان کمفرٹ اسٹیشنز میں کام کرنے والی خواتین کو کمفرٹ وومن کا نام دیا جاتا تھا، جن کا مقصد صرف اور صرف جاپانی فوجیوں کی جنسی تسکین تھی۔ ابتدا میں یہ کمفرٹ وومنز جاپان سے منگوائی گئی وہ بازاری عورتیں تھیں کہ جنہوں نے خود کو جاپانی فوجیوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور یہ اپنا جسم اپنے ملک کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار تھیں۔ جاپان کے ان اقدامات کا مقصد یہ تھا کہ فوجیوں کو اپنے گھروں سے دور رہتے ہوئے بھی جنسی تسکین حاصل رہے اور وہ مقامی لڑکیوں یا عورتوں کا ریپ کرنے سے باز رہیں۔ اسی لیے چین، جنوبی کوریا اور فلپائن کے اکثر شہروں میں جاپانی فوجی چھاؤنیوں کے ساتھ ساتھ ایسے کمفرٹ اسٹیشن کھولے گئے جن میں جاپانی فوجیوں کو آرام مہیا کرنے کا ہر ممکن انتظام موجود تھا۔ لیکن دوستو، جاپانی حکومت کے ان انتظامات کا بالکل الٹا اثر ہوا۔ جو جسم فروش عورتیں رضاکارانہ طور پر جاپان سے ان ممالک میں بھیجی گئی تھیں، وہ جاپانی فوجیوں کو کم پڑنے لگیں۔ اب جاپانی فوجی اپنی زیر تسلط آبادیوں پر حملہ کرتے اور وہاں سے چن چن کر کم عمر اور حسین لڑکیاں اغوا کر لاتے۔ ان لڑکیوں کو کمفرٹ اسٹیشن کی زینت بنا دیا جاتا۔ یوں جاپانیوں نے بے شمار شریف گھرانوں کی لڑکیوں کو کمفرٹ وومن کا درجہ دے کر ان کے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ بدترین سلوک برتا۔ مختلف بستیوں سے اغوا کر کے لائی جانے والی ان لڑکیوں کی تعداد اس قدر بڑھ چکی تھی کہ جاپانی آرمی ان کی خوراک اور رہائش کے انتظامات کرنے سے قاصر تھی، اس لیے انہیں بہت محدود سی مقدار میں کھانا اور زندگی کی دوسری ضروری اشیاء فراہم کی جاتی تھیں۔ جبکہ دوسری طرف جاپانی فوجیوں کی ہوس تھی کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ نہ صرف چائنا اور کوریا بلکہ فلپائن، ملائیشیا، انڈیا اور آسٹریلیا تک سے لڑکیاں اغوا کر کے ان کمفرٹ اسٹیشنز میں لائی جاتی تھیں۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھیں کہ جن کا تعلق جاپان کے زیر تسلط علاقوں سے نہ تھا، بلکہ انہیں مختلف ممالک سے بہتر روزگار یا کاروبار کا جھانسا دے کر ان کمفرٹ اسٹیشنز میں لا کر بھرتی کیا گیا تھا۔ اس دور میں جاپانی فوج کے علاوہ کسی کو بھی ان کمفرٹ اسٹیشنز میں داخلے کی اجازت نہ تھی، لہٰذا کوئی بھی ان اذیتوں سے باخبر نہ تھا کہ جو چار دیواری کے پیچھے یہ معصوم لڑکیاں برداشت کر رہی تھیں۔ جنگ کے خاتمے اور جاپان کی شکست کے بعد جب ان عورتوں نے اپنی درد بھری داستانیں سنائیں تو اندازہ ہوا کہ جاپانیوں نے کس صفاقی کے ساتھ ان عورتوں کی زندگی کو تباہ کیا۔
कंफर्ट वुमेन्स की एक बड़ी तादाद जापानियों के इन जिनसी कैद खानों में घुट घुट कर दम तोड़ गई। कंफर्ट वुमेन्स की तादाद में भी इन ममालिक के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। जापान का कहना है कि इसके फौजियों ने कुल 50,000 कंफर्ट वुमेन से इस्तिफादा हासिल किया, जबकि चीन के मुताबिक सिर्फ इसकी सरजमीन की 3 लाख से जायद लड़कियां जापान के इन कहबा खानों की नजर हो गईं, जिनमें से एक बड़ी तादाद जंगी अजीम के दौरान ही जापानी मजालिम के सबब दम तोड़ गई। इसके अलावा जनूबी कोरिया और फिलिपाइन भी अपनी लाखों मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह करने का जिम्मेदार जापान को समझते हैं। आज जंगी अजीम दोम को एक तवील अरसा गुजर चुका है, लेकिन मशरिक़े बईद के इन तमाम ममालिक की जापान से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकी, क्योंकि कंफर्ट वुमेन का मसला हर मर्तबा इन ताल्लुकात के बीच में आ जाता है। कुछ अरसा कबल जापान ने जनूबी कोरिया से इस तनाज़े का खात्मा करने के लिए जिंदा बच जाने वाली कंफर्ट वुमेन्स को 1 अरब जापानी करेंसी देने का ऐलान किया, लेकिन अपनी औरतों की इज्जत और जिंदगी को पैसे में तोलने के बजाय जनूबी कोरिया ने बुसान और सियोल में वाक़ई जापानी सिफारत खानों के बाहर एक कंफर्ट वुमेन का मुजस्समा नस्ब किया, जबकि दूसरी तरफ एक जापानी शख्स को इसके सामने झुकते हुए दिखाया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस आदमी की तस्वीर हूबहू जापानी वजीर आजम से मिलती है। दोस्तों, ये दो मुजस्समे इन दोनों ममालिक के बेहतर होते ताल्लुकात पर बुरी तरह असर अंदाज हुई और जापान ने इनके हटाए जाने तक अपने सफीर कोरिया से वापस बुलवा लिए हैं, जबकि दूसरी तरफ जापान के अपने दूसरे पड़ोसियों जैसे चीन, ताइवान और फिलिपाइन से कुछ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जंगे अजीम दोम के वक्त जापानी फौजों की सफाकियत और इन कौमों की लाखों लड़कियों की जिंदगियां निगल जाना है। आज दुनिया में गिनती की चंद कंफर्ट वुमेन्स ही बाकी बची हैं, लेकिन इन माशरों में जंगे अजीम दोम के बाद जिंदा बच जाने वाली इन कंफर्ट वुमेन्स को जंग में लड़ने वाले फौजियों से ज्यादा इज्जत का दर्जा दिया जाता है। कोरिया की बसों में एक सीट इन कंफर्ट वुमेन्स के नाम से मख्तस की जाती है, जिस पर कंफर्ट वुमेन का एक मुजस्समा नस्ब होता है, ताकि उनकी आने वाली नस्लें अपने अजदाद पर होने वाले मजालिम से आशना रहें। चीन और फिलिपाइन में भी सड़कों पर कंफर्ट वुमेन्स के मुजस्समे नस्ब किए जाते हैं। इनके नाम से फाउंडेशंस और इमारत बनाई जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपके इल्म में कुछ इजाफा हुआ हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये उर्दू ज़बान में कंफर्ट वुमेन पर बनने वाली पहली वीडियो है। क्या इससे पहले आप कंफर्ट वुमेन्स के बारे में जानते थे? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अरे फ्रेंड्स, 1 मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।